أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله تو اسلام کی پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے اس کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کر رہے تھے، اس کی تفصیلات جان رہے تھے آپ۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قریش کا لشکر اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں خوب میدان بدر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری جانب لشکر اسلام جن میں بڑی مختصر تعداد تھی سپاہیوں کی اور جنگی اسلحے بھی جن کے پاس محدود تھے، ٹھیک، جن کے دلوں میں خوف و ہراس بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، ان کے پاس لشکر بڑا ہے، ان کے پاس اسلحے زیادہ ہیں، ان کی طاقت ہم سے زیادہ ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو پیغمبر اسلام نے جب یہ دیکھا کہ لشکر اسلام کے سپاہیوں میں لشکر قریش کا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے تو پیغمبر نے وعدہ الہی یاد دلایا، کا گھبراؤ نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں کامیابی دیں گے، ہم تمہیں فیروز کریں گے۔ اور پھر اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ جو حالات بھی سبب بنے کہ لشکر اسلام کے سپاہیوں سے ڈر اور خوف باہر نکل جائے اور دشمن جو مطمئن تھے ان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، جس میں سے ایک خاص طور سے خود میدان بدر تھا کہ جہاں ریت تھی جس میں سپاہیوں کے پیر دھس رہے تھے۔ اس حالات کی وجہ سے اور اسی سرزمین کو دیکھ کے بھی لشکر اسلام اور ڈرا ہوا تھا۔ ایک تو ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، اس میں سے یہ زمین ایسی کہ پاؤں ہمارے دھسے جا رہے ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ ٹھیک، تو حالات تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے بارش نازل کر دی، اور بارش بھی اس انداز سے نازل ہوئی کہ جس طرف لشکر اسلام تھا ادھر اتنی ہی بارش ہوئی کہ ساری ریل جو تھی، جو ساری ریل تھی وہ بیٹھ گئی، سخت ہو گئی، اس میں چلنا آسان ہو گیا۔ دوسری طرف جدھر سپاہ قریش تھا ادھر بارش اتنی ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ تو اب خاص طور سے اس موقعیت کو لے کر کے جو لشکر اسلام کے دلوں میں ڈر اور خوف تھا وہ تو ختم ہو گیا کہ چلو بھائی ہم پاؤں نہیں دے سکے، یہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن ادھر لشکر قریش جو مطمئن تھے کہ ہمارا لشکر بڑا ہے، ہمارے پاس ساز و سامان زیادہ ہیں، جنگی اسلحے ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہمارے پاس جانور زیادہ ہیں، ہم آسانی کے ساتھ انہیں شکست دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ ہاں، ان لوگوں نے جب اپنے حالات دیکھے، اپنی طرف سے حالات جب دیکھے، ان کا اطمینان غائب ہو گیا، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف بیٹھ گیا۔ اب رات ہو گئی ہے، صبح کا انتظار ہے کہ جنگ شروع ہو۔ پردہ صبح لشکر کچھ کے اسلام بابو ہے نیرومند۔ جب اللہ کا وعدہ یاد دلایا پیغمبر نے، حالات بہتر پیدا ہو گئے جب لشکر اسلام کے لیے، تو دوسرے دن اسلام کا ایک چھوٹا سا لشکر ایک قوی حوصلے کے ساتھ، ایک طاقتور جذبہ لے کر کے در برابر دشمن سب کشیدن، دشمن کے مقابلے میں سب بندی کر دی، سب بات کر کے کھڑے ہو گئے۔ قبل پیغمبر میں آنا پیش نہاد صلح کر، جنگ سے پہلے اللہ کے نبی نے لشکر کفار کے ساتھ صلح کی پیشکش کی، کام جنگ نہیں کریں گے اور ہم صلح و مصالحت کر لیتے ہیں تاکہ کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہ جائے اور دنیا رہبر اسلام پر یا مذہب اسلام پر
الزام تراشی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ اسلام اور رہبر اسلام جنگ و جدال کے طلبگار یا جنگ و جدال کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جنگ کرنے والے لوگ ہیں، چڑھائی کرنے والے لوگ ہیں، جیسا کہ بعض مستشرقین نے، غیر مسلم جنہوں نے اسلام کی تاریخیں لکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام کے اوپر اور رہبران اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ اسلام صلح و صفا کا نہیں بلکہ جنگ و جدال کا مذہب ہے۔ وإلا اگر آپ تاریخ اسلام کا صحیح مطالعہ کریں تو آپ اسلام کے اندر جتنی جنگیں دیکھیں گے، یہ ساری جنگیں وہ ہیں جن میں پہل لشکر اسلام نے نہیں کی ہے، چڑھائی لشکر اسلام نے نہیں کی ہے، پہلے کچھ شرائط رکھے ہیں، پہلے صلح و آشتی کی شرط رکھی ہے، یا دشمن کی طرف سے حملہ ہوا ہے تو دفاع کے لیے انہوں نے بھی حملہ کیا ہے۔ اللہ ابتدائی جنگ آپ کو نہیں ملے گی اسلام میں کہ لشکر اسلام نے ایسے ہی کفار کے لشکر پہ، دشمن اسلام کے لشکر پہ، قریش کے جن کے ساتھ بھی جنگ ہوئی ہو، لشکر اسلام نے ابتدائی طور پر ان کے اوپر حملہ کر دیا ہو، چڑھائی کر دیا ہو، تو جنگ سے پہلے پیغمبر اسلام نے صلح کی پیشکش کی تاکہ کوئی عذر و بہانہ ان کے لیے باقی نہ رہ جائے کہ انہوں نے مہلت ہی نہیں دی، انہوں نے صلح و آشتی کی بات ہی نہیں کی، بھائی ہم صلح کر لیتے۔ اور اس کے لیے نمائندگی میں بھی یعنی انہا فرشتہ پیغمبر نے اپنا ایک نمائندہ دشمن کے لشکر کے درمیان بھیجا کہ من دوست ندارم شما نخستین گروہی باشد کے مورد حملے ما قرار میگیرید۔ پیغمبر نے اپنے نمائندے کے ذریعے سے دشمن سے یہ بات کہلوائی، دشمن کے پاس جا کر کے کہا کہ یہ پیغام دے دو کہ تم کہیں ایسی جماعت اور ایسے گروہ نہ بن جاؤ کہ جس کے اوپر ہمارا حملہ ہو، جو ہمارے حملے کی صد میں آنے والے ہو۔ جب پیغمبر اسلام کے قاصد نے جا کر کے پیغمبر کی یہ بات رکھی کہ پیغمبر صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو باسی اسران قریش مائل بودن ان ہستی را کیا لکھا ہے؟ ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھو، ہستی ہے، دستی کیا این دستی را که به عنوان صلح سوی آنها دراز شده بفشارند و صلح کنند، یعنی کہ قریش کے کچھ سردار ایسے تھے جو اس بات پر مائل تھے کہ اپنا ہاتھ صلح کے عنوان سے آگے بڑھائیں اور ہاتھ ملا لیں اور صلح کر لیں۔ قریش کے کچھ سردار صلح کرنے کے لیے مائل تھے، وہ چاہتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور لشکر اسلام سے اپنا ہاتھ ملا کر کے صلح کر لیں۔ بلباس ابو جہل مانے شو، لیکن ایک بار پھر ابو جہل صلح کے لیے رکاوٹ بن گیا، صلح کرنے سے اس نے منع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اب حجت تمام ہو گئی ہے، پیغمبر نے صلح کی پیشکش کی، اس کے لیے نمائندہ بھیجا، لیکن دشمن نے صلح کرنے سے انکار کر دیا، سر انجام آتش جنگ شعلے بر گردی، آخر کار جنگ کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ حمزہ عمو پیغمبر و علی علیہ السلام کے جوان ترین افراد لشکر بودن، کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو لشکر اسلام کے سب سے جوان سپاہی تھے، بجمع دیگر از جنگجویان شجاع اسلام، اور کچھ اسلام کے دوسرے شجاع اور بہادر سپاہی در جنگہائے تن بے تن، ایک دوسرے کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے، یہ جنگ تن متن کہتے ہیں ایک کے ساتھ دوسرے کی لڑائی، ایک کے ساتھ تم میرے مقابلے میں آؤ میں تمہارے مقابلے میں،
کہ فلاں سب کے مقابلے میں آئے، اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں جنگ تن بتن، ٹھیک، فردی شخصی، کوئی دوسرا نہیں آئے گا بیچ میں، یا ایک بار بھی اس پر حملہ نہیں ہوگا، یہ چار لوگ ایک طرف، ایک اکیلا ایک طرف، ایسی جنگ نہیں، ایک کے مقابلے میں ایک۔ تو اس طریقے سے جنگ تن بتن، ایک کے مقابلے میں ایک، کہ سنت آموز وہ جو اس زمانے کی سنت تھی اور عادت تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو مولانا ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا، ایک کے ساتھ دوسرا جنگ کرتا تھا، جب اسے قتل کرتا تھا تو پھر دوسرے کو بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، وہ سامنے آئے۔ ایسا نہیں کہ ایک کو کاٹ دیا، ایک کو قتل کر دیا تو اب دوسرے پر خود حملہ آور ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جنگ تن وطن کا رواج تھا اس زمانے میں، تو اس طریقے سے تن وطن والی جنگ، فردی جنگ جو ہے شروع ہو گئی، وہ ضربات شدیدی بر پیکر حریفان خود زدن، اور لشکر اسلام کے سپاہیوں نے اپنے دشمنوں کے پیکر پر ایک شدید ضربت لگائی، ایک کاری ضرب لگائی، وہ انہارا اسپائے تر آبردند، اور انہیں تتر بتر کر دیا اور انہیں شکست دے دی۔ روحیہ دشمن باز ضعیف تر شد، دشمن کا جو جذبہ تھا وہ اور زیادہ کمزور پڑ گیا۔ ابو جہل فرمان حملے عمومی صادر کر، تو ابھی تک جنگ تن بتن ہو رہی تھی، ایک کے مقابلے میں ایک لڑ رہا تھا، لیکن لشکر اسلام کے سپاہیوں نے اپنے تمام مد مقابل کو جب شکست دے دی، اسے قتل کر دیا، اور ابو جہل نے یہ منظر دیکھا کہ اگر ایسی جنگ ہوتی رہی، ایک کے مقابلے میں ایک جاتا رہا تو ہمارے سارے سپاہی مارے جائیں گے۔ لہذا ابو جہل نے کیا ہے، اجتماعی حملے کا حکم دے دیا، کافی نہ بڑی، اس سے کام نہیں چلے گا، سارے ایک ساتھ ٹوٹ پڑو، سمجھ رہے ہیں؟ حملے عمومی کا اور حملے اجتماعی کا حکم صادر کر دیا۔ وقبلاً دستور دادے بود آن دست اصحاب پیمبر را کی عظمتینی بے قتل برسانند و مہاجرین مکہ را اسیر کنند و برائے انجام یک سلسلہ از تبلیغات به مکہ آوردن، لحظات حساسی بود۔ مولانا اس سے پہلے بھی جو ہے اس نے یہ حکم دیا تھا کہ پیغمبر کے وہ اصحاب جو مدینے کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ انصار۔ تو ابو جہل نے پہلے یہ حکم دیا تھا اپنے لشکر کے سپاہیوں کو کہ جو مدینے کے لوگ ہیں جو ان کو قتل کرے گا، یا مہاجرین کی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے انہیں اسیر کرے گا، اور برائے انجام یک سلسلے از تبلیغات میں مکے آورن، اور ایک خاص تبلیغ کے سلسلے میں جو انہیں مکہ لے کر کے جائے گا، لحظات حساسی بود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانان دستور، تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا حساس موقع تھا، یہ بڑا اچھا موقع ملا ہے مدینے والوں کو قتل کرنے کا اور مکے والوں کو قیدی بنا کر کے مکے لے جانے کا، تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت بن سکے، سمجھے؟ اور شاید ابو جہل نے کچھ انعام و اکرام کا بھی وعدہ کیا ہوگا، تو ان کے لیے اب یہ موقع جو ہے بڑا حساس تھا۔ تو اس حساس موقع پہ پیغمبر میں مسلمانان دستور دادے بھی، پیغمبر نے بھی سپاہ اسلام کو، لشکر اسلام کو اس دستور کے فرمان دیے تھے، وہ یہ کہ بے امبو ہے جمیعت نگاہ نہ کنن، پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ بھائی لشکر کی کثرت کو نہ دیکھو، ان کے اجتماع اور ان کی بھیڑ بھاڑ کو مت دیکھو کہ ان کا لشکر بہت بڑا ہے، کیونکہ لشکر کی جمعیت پہ اگر تمہاری نظر رہے گی تو تم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو قلیل سمجھ کے، کم سمجھ کے ضعیف پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارا جذبہ سرد ہو جائے گا۔ تو لشکر کی کثرت کو مت دیکھو، وطنہا بے حریفان خود نہیں، بس دشمن کو دیکھو تمہارے مقابلے میں کون ہے، کتنے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دشمن کون ہے اس کو دیکھو۔ بدندانہا روئے ہم پہ فشارن، دانتوں کو ایک دوسرے پہ رکھ کر کے
فشار دیں. دیکھا ہوگا سخت جب انسان غصے میں ہوتا ہے، جذبہ انتقام جب انسان کا بڑھتا ہے، جس کو کہتے ہیں دانت پیسنا، ہے نا، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، قوت اکٹھا ہو جاتی ہے. یہ کم کہ دانتوں کو ایک دوسرے پہ رکھ کے فشار میں دبائیں، بس سخن کمتر بھی ہو، یعنی ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، اس لیے کہ بات چیت میں بھی آواز پرت ہو جاتا ہے، ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی سے بات کرنے میں مگن ہو جاؤ، پیچھے سے آ کے کوئی حملہ کرتے ہیں، تمہارا کام تمام ہو جائے. تو لشکر کی جمعیت اور ان کی کثرت کو مت دیکھو، صرف دشمن پر نظر رکھو، دانتوں کو ایک دوسرے پہ رکھ کر کے فشار دو، ایک دوسرے سے کم بات کرو. بس خدا بند مدد کے خواہن، اور دشمن پر پیروزی حاصل کرنے کے لیے، دشمن کو شکست دینے کے لیے خدا سے مدد کی درخواست اور دعا کریں. بس فرمان پیغمبر تم ہمیں ہاتھ سر نہ پیچند، اور کسی بھی حال میں پیغمبر کے حکم سے عدول نہ کریں، حکم پیغمبر سے روگردانی نہ کریں، پیغمبر کے حکم کی پابندی کریں. وہ پیروزی نہائی امیدوار بادشاہ اور انتہائی کامیابی کے سلسلے میں امید رکھیں. پیغمبر دست میں سوکھ آسمان برداشت، تمام دستورات کے بعد پیغمبر نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کر، اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب ان تہلک هذه الاعداء. کیا ہے؟ هذه الاصابہ لم تعبد، اگر ان گروہ کشتے شمن کسی طرح پرستش نہ خواہد کر. اے میرے پروردگار، یہ جو لشکر، یہ جو جمعیت میرے ساتھ ہے، جو تعداد میں کم ہے، جن کے پاس اسلحے کم ہے، آج اگر جنگ میں یہ لوگ قتل ہو گئے، اگر یہ لوگ مارے گئے، پھر یہ زمین پر کوئی تمہاری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. پھر عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں. اگر ان گروہ کشتے شوند، اگر یہ جماعت، یہ گروہ اگر ختم کی جاتی ہے، تو کسی طرح پرستش نہ خواہد کر، کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا. بعد بشدت بسوء لشکر قریش میں بزی، جس سمت قریش کا لشکر تھا اس طرف ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی. وہ مسلمانان پشت کے بعد بے انہا حملے میں کردن، اور مسلمان ہوا کے رخ پر، پشت سے ہوا تھی پیچھے سے، اور یہ ہواؤں کے رخ پر تھے، تو ہواؤں کا رخ بھی ان کے منوبل کو بڑھا رہا تھا. ادھر ہوا چونکہ مخالف تھی لشکر دشمن کے، ہوا میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑا زور ہوتا ہے. وہ ہوا بھی سپر بنی ہوئی تھی، مانے بنی ہوئی تھی، دشمن کے قدم ڈگمگا رہے تھے، آسانی سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے. اور ادھر لشکر اسلام ہوا کی زد پر تھا، ان کی پشت ہوا تھی، اس لیے ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور یہ اس طریقے سے حملہ کر رہے تھے. استقامت و پائے مردی بدلاوری ہائے انہا، کہنے لشکر اسلام کی استقامت، ان کی جمع مردی اور ان کی دلیری نے قریش را در تنگنا قرار داد، قریش کو مشکل میں ڈال دیا، قریش کو مصیبتوں میں ڈال دیا. بدر نتیجے 70 نفر سپاہ دشمن، اور نتیجے میں 70 افراد دشمن کے سپاہیوں سے، کہ ابو جہل درمیان آنہا بود، کہ جن کے بیچ ابو جہل بھی تھا. تو لشکر قریش کے 70 لوگ، جس میں ابو جہل بھی تھا، کشتے شدن، یہ مارے گئے. بدرمیان خاک و خون غلطی دن، اور جو خاک و خون میں ڈوبے ہوئے تھے، غلطہ تھے. وہ 70 نفر به دست مسلمانان اسیر گشتن،
اور 70 لوگ مسلمانوں کے ہاتھ قیدی اور اسیر کیے گئے. بھلے مسلمان تعداد کمی کشتے بیشتر نہ داشتن، لیکن مسلمانوں کی ایک مختصر سی تعداد کے علاوہ کوئی قتل نہیں ہوا. بڑے کم لوگ لشکر اسلام کے چند سپاہی قتل ہوئے اور دشمن کے ادھر 70 سے زائد قتل کیے گئے، 70 کے قریب قیدی اور اسیر بنائے گئے. لیکن ادھر لشکر اسلام کے سپاہیوں میں سے کچھ ہی چند افراد قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. وہ بھی ان ترتیب نخستین پیکار مسلحان. اور اس طریقے سے پہلا مسلحانہ جنگ مسلمانوں کی بعد دشمن نیرومند شان ان کے قوی اور مضبوط دشمنوں کے ساتھ باپیروسی غیر منتظری ایک غیر منتظر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ پایان گرفت تمام ہوئی. اصل مسلمانوں کو امید نہیں تھی، اس بات کا انتظار بھی نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے اس جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے. لیکن ان کی امید کے خلاف اور ان کے انتظار کے خلاف اس طریقے سے لشکر اسلام اپنے حریف اور دشمن قوی لشکر کے مقابلے میں کامیاب کامران سرخرو ہوا. تو یہ تھی پوری جنگ بدر کی تفسیر اور داستان. ٹھیک، یہ داستان اگر آپ کے ذہن نشین رہے گی، جنگ بدر کی یہ تفصیلات اگر آپ کو پتہ ہوں گی، تو اب جو آیتوں کی تفسیر آئے گی وہ تفسیر سمجھنے میں آپ کے لیے سہولت اور آسانی. اصل آیات کی تفسیر کو آسان بنانے کے لیے ہی کہ جنگ بدر کی مفصل داستان یہاں نقل کی ہے. پہلا یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں. تفسیر میں آیتوں کے معانی اور مفاہیم واضح کیے جاتے ہیں، لیکن بعض آیات کی تفسیر کو واضح کرنے کے لیے اس کے پس منظر میں جو واقعہ، جو داستان، جو حادثہ رونما ہو، اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اسی میں سے یہ ہے کہ اب جن آیتوں کی ہم تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیتوں کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، جنگ بدر کی تفصیلات کا جاننا ضروری تھا. اسی لیے جنگ بدر کی تفصیلات کو یہاں بیان کر دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ آیتوں